لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اس میں سب سے بڑا حکم نماز ہے. جس کا حج ہو، حج کے سفر سے لے کے بلکہ آج سے ہم نیت کر لیں ہماری کبھی نماز قضا نہ. یہ وہ عمل ہے جو اللہ پاک نے معراج پہ بلا کے اس امت کو تحفے میں دیا. جیسے بچوں کے لیے ہم تحفہ لاتے ہیں، کھلونا لاتے ہیں، اور بچہ بڑی خوشی سے اس کو دیکھتا ہے، کھیلتا ہے، اور لانے والا خوش ہوتا ہے. یہ نماز وہ تحفہ ہے جو اللہ پاک نے اپنے بندوں کو دیا. نبی علیہ السلام جب اوپر معراج پہ گئے تو تحفہ. اور اس کے احکامات میں کیا ہے؟ کھڑے ہو کے نہیں تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے پڑھو. پانی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تو مٹی کو ہاتھ لگا لو، پڑھو ضرور، معاف نہیں. کسی حالت میں جس وقت تیر اور تلوار چل رہے ہیں، قرآن کے اندر نماز کا نقشہ آیا، نماز معاف نہیں ہے. کہیں ایسا نہ ہو حج کے سفر میں ہم گاڑی میں بیٹھے، جہاز میں بیٹھے، نماز چھوڑ دی. ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کی اجازت نہیں. حج 5ویں نمبر پر ہے، نماز تو ایمان کے بعد گویا کہ پہلے عملی عبادت میں پہلے نمبر پہ. اس لیے دین میں سر کی حیثیت رکھتی ہے. بازو کے بغیر جسم موجود ہے، ٹانگ نہیں ہے، لیکن سر ہی نہ ہو تو انسان گیا. تو دین میں نماز کتنی ہے. جس کا حج ہو وہ طے کر لے آج کے بعد میں نماز قضا نہیں ہونے دوں گا. یہ عزم ہو، پھر انشاءاللہ آپ کا حج اللہ آسان کرائے. دیکھیں، ایک ساتھی نے حج کیا 2001 کی بات ہے. جوانی کا وقت تھا اس کا، ہم اس کو جانتے ہیں، اس کا اکثر تذکرہ کرتے ہیں. ایسا اللہ نے اسے قبول کیا، اس کی زندگی بدلی. آج 19 سال ہونے والے ہیں، اس کی ایک نماز نہیں قضا. فجر، عشاء، ساری نمازیں. اور اس کے بچوں کے اندر بھی دین آ رہا ہے کہ جب باپ کے بچوں نے تو وہاں ووٹ نعرہ لگانا ہے جہاں باپ نے ووٹ ڈالنا ہے. تو بچہ، ہم کہتے ہیں نیک بن جائے، صالح بن جائے، تو والد صاحب جو ہے مسجد ہی نہیں جا رہے. یہ میں حج کی تربیت کے عنوان سے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے اپنی زندگی کو بدلنا ہے. نیت کر رہے ہیں ساتھ ساتھ انشاءاللہ عزم کر لیں کہ یہ اتنا مبارک سفر ہے، اتنا مبارک سفر ہے. یہاں آپ خالی برتن کی طرح جیسی نیت اور عزم لے کے جائیں گے وہ ملے گا. خدا نہ خواستہ دنیا کا شوق لگ گیا تو یہ نقصان کی چیز ہے. یہاں پہ حاجی ایسا ہو جاتا ہے جیسے آج ہی عمل شروع ہو رہا ہے، آج ہی پیدا ہوا. تو ہم نیت کریں انشاءاللہ اپنی زندگی کو بدلیں گے. اس سفر کے اندر آپ کو جو سب سے اہم چیز رکھنی ہے وہ اخلاص. حج کی تیاری اخلاص سے ہم شروع کریں. اخلاص کیا ہے؟ میں جیسے مچھلی کو پکڑنا ہوتا ہے نا تو ہاتھ سے نکلتی ہے، ایسے اخلاص بھی انسان کے ہاتھ سے. چھوٹا عمل ہو یا بڑی نیکی ہو، کسی دکھلاوے میں انسان آیا اور گئے. پہاڑ جیسا عمل ہو، نیکی اتنی بڑی ہو کہ بہت جیسا عمل اسے ملے، لیکن اس نے اگر سڑا سا خرچ کیا دکھلاوے کے لیے سارا کیا. اس لیے ہمارا خرچ اور ہمارا حج حاجی بننے کے لیے نہ ہو. بعض علاقوں میں رواج ہوتا ہے، دروازوں پہ لکھا جاتا ہے حج مبارک حاجی صاحب، اور ہم بھی پھر نیم پلیٹ بھی اکثر بنا لیتے ہیں، کارڈ پہ بھی بنا لیتے ہیں. یہ ساری چیزیں دوسرے رخ پہ آتی ہیں. اس لیے ہمیں اخلاص کو اپنے سنبھالنا ہے، اخلاص کو سنبھالنا. دیکھیں، میں آگے بھی اس کے عرض کروں گا، لیکن اخلاص کے منافی خطرناک چیز آج کل موبائل ہے. موبائل فون کی حد تک ضرورت ہے، بہت بڑی ضرورت ہے رابطے کے لیے، اس سفر کے اندر بہت کام آتا ہے. لیکن جہاں اس میں انسان اپنی تصاویر کی طرف چلا جاتا ہے وہاں دکھلاوا آ جاتا ہے. اپنی آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہوں کہ ایک ساتھی کعبے کی دیوار سے لگ کر کھڑا ہو رہا ہے، موبائل نکالا، ساتھ والے کو دے دیا، اور اس کے بعد دیوار سے لگ کے ہی اس نے رونا شروع کر دیا. روتا رہا، پھر اس کے بعد اس نے ہاتھ اٹھائے. میں پاس کھڑا دیکھ رہا ہوں، میں اپنے آپ کو آنکھوں دیکھا، دیکھو یہ کیا کر رہا ہے.
اور پھر اس کے بعد اس کا تھوڑا سا ڈائریکشن چینج کی، پھر اس کے بعد ایک اس کا عمل شروع ہوا. اب وہ یہ کیا کر رہا ہے؟ اتنا مبارک عمل کہ اللہ کے گھر کی دیوار کے سائے میں جو لوگ روتے ہیں چاہت رکھتے ہیں، ہر ایک مسلمان کی چاہت ہے اللہ اپنے فضل سے پہنچا دے، وہاں پہ پہنچ کے یہ کس عمل میں لگ گئے؟ سوچنے کی بات ہے. اور یہ میں جو ابھی عرض کر رہا ہوں، آپ نے یہ بات میری سنی، جو جا چکے انہیں پتا ہے، یہ آپ منظر عام دیکھیں گے. اور جب ایک فضا ہوتی ہے نا تو انسان پھسل جاتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو اس سے بچائیں. آپ کا طواف بڑا قیمتی. ہمارا طواف کیسے ہو رہا ہوتا ہے؟ یہ طواف چل رہا ہے اور ساتھ میں یہ سیلفی اسٹک بھی چل رہی ہے، ساتھ ساتھ انسان گھوم رہا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ اچھا اسکائپ بھی آن ہو جاتا ہے، اور اس میں پھر گھر والوں کو انسان اپنے رخ سے بیت اللہ دکھا رہا ہے. دیکھو گا، ہم نے کبھی جمعے کی نماز میں جا کے اسکائپ آن کیا مسجد میں کہ گھر والوں کو دکھائیں جمعے کی نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ تو اس لیے اس چیز کو سامنے رکھیں کہ ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ میں نے اخلاص کے اعتبار سے آپ کو بتایا، اخلاص کے منافی موبائل بھی ہیں، ان چیزوں سے بچانا ہے. باقی آگے اس کا ذکر کریں گے کیسے اس میں نقصانات ہیں. اور اچھا، اب آپ کی تیاری کے اعتبار سے، چونکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ کا یہ سفر اللہ کو پانے کے لیے ہے. ہمارا مزاج، ہماری طبیعت اگر مسجد میں بیٹھنے کی نہیں، اللہ سے باتیں کرنے کا مزاج نہیں بنا ہوا، تو اللہ کے گھر میں پہنچ کے بھی مشکل ہو جائے گی. پہلے وقتوں میں لوگ سفر شروع کرتے تھے، پیدل سفر ہے، اونٹوں پہ سفر ہے، چلتے 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 دل صاف ہو جاتا تھا، ایمان آ جاتا تھا، اللہ کی محبت میں چلتے تھے اور لذت آتی تھی. ابھی 12 سے 16 گھنٹے کا کام ہے، بس 6 گھنٹے کی فلائٹ ہے، آگے بس میں بیٹھے اترے، یہاں بازار میں تھے وہیں اسی کے ساتھ، یہاں دنیا کے کام میں تھے، دفتر میں تھے اسی کے ساتھ. یہ نقصان کی چیز ہے. تو حج کی اگلی تیاری جس میں جیسے اخلاص کے بعد آپ نے اس پر محنت کرنی ہے، وہ ہے نماز، نوافل، دعا، تلاوت، ذکر. یہ ساری چیزیں آئیں گی. ان پر ہمیں محنت کر کے اپنے دل کو اللہ کی طرف لے جانا. باجماعت نماز کا اہتمام ہو، نفلوں کا اہتمام ہو. تہجد، چاشت، اوابین، یہ وہ نفل ہیں جو پہلے نبیوں کو ملے، اس امت کو تحفے میں ملے. پہلی امتوں میں نبی پڑھتے تھے، صرف امت نہیں پڑھتی تھی، اللہ نے اس امت کو تحفے میں دی. تو یہ آپ کو حرم میں پہنچ کے کتنا وقت ملے گا؟ اشراق آپ پڑھ سکتے ہیں، طلوع ہوا فجر، اس کے بعد آپ نے پڑھی، چاشت آپ پڑھ سکتے ہیں، اوابین مغرب کے بعد پڑھ سکتے ہیں، تہجد آپ پڑھ سکتے ہیں. دیکھیں ایک اور بات، آپ کو فجر کی نماز، جیسے آج کل 3:45 بجے وقت داخل ہوتا ہے فجر کا، تو یہی ترتیب سعودی عرب میں ہے. 3:45 بجے وقت داخل ہوا، 10 منٹ کے اندر زیادہ سے زیادہ 5 منٹ یا 6 منٹ پہ نماز کھڑی ہو جائے گی. تو جس نے فجر کی نماز پڑھنی ہے جماعت سے، اس کو حرم میں کتنے بجے ہونا چاہیے؟ موجود کتنے بجے ہونا چاہیے آپ بتائیں؟ 3:45 کے بعد 5 منٹ بعد نماز کھڑی ہے، آپ کو اگر فجر کی نماز جماعت سے پڑھنی ہے تو آپ کتنے بجے وہاں موجود ہوں؟ 3:30 منٹ. کم سے کم 10 منٹ پیچھے لے جائیں، 3:40 تک آپ حرم میں ہوں، اور وہ تہجد کا وقت ہوگا، آپ پڑھ بھی لیں گے. لیکن اس کے لیے کم اٹھنا کتنے بجے پڑے گا؟ 3 بجے، 2:30 بجے. کیوں؟ آپ نے چلنا بھی ہے ہوٹل سے، 15-20 منٹ کی واک بھی ہوگی، وہاں سے آپ نے پہنچنا. تو آپ کو صبح جلدی اٹھنا ہوگا. اس لیے ابھی سے صبح جلدی اٹھ کے تہجد کی عادت بنائیں. آج کل 3:45 تک وقت ہے، 40 پہ آ گیا ہے، آپ لوگ تھوڑا اور پیچھے 3 بجے بھی لے جائیں. 3 بجے بھی عادت ہوگی تو وہاں جا کے مشکل نہیں ہوگی. تو تہجد کی عادت، پھر اس میں اٹھ کے صبح تلاوت کریں، قرآن پاک کو دیکھ کے پڑھنا، اور ذکر کریں. تیسرا کلمہ ہے، درود شریف ہے، استغفار ہے. اس سے دل آپ کا صاف ہوگا. یہ جتنے دن باقی ہیں، پیچھے مشکل سے آپ کے پاس 10-12 دن باقی ہیں، 10-12 دن آپ ابھی سے اس کی محنت شروع کریں. یہ آپ کی حج کی تیاری ہے. دیکھیں، ہم نے جو آگے طواف سیکھنا ہے، باقی چیزیں بہت آسان ہیں، لیکن بہت اہم چیز یہ روح کی درجے میں رکھتی ہے. یہ باطنی تیاری، یہ نوافل، یہ نماز، اس کی عادت، یہ آپ کے حج کو یعنی خوبصورت بنا دے گی.
اور یہ حج جو عشق کے ساتھ ہوگا، کیونکہ یہ عشق والی عبادت ہے، تو اس میں شکوہ نہیں ہوگا۔ جب شوق بڑھتا جائے گا تو شکوہ کم ہوتا جائے گا۔ جب اللہ کی ملاقات کا شوق بڑھتا جائے گا تو شکوہ، سفر مشقت ہے، آپ گھر سے چلے ہیں، گھر کا آرام چھوڑا، گھر کا کھانا چھوڑا، تو مشقت تو ہے، لیکن یہ مشقت آسان تب ہوگی جب سامنے ہوگا میں اللہ کی طرف جا رہا ہوں، پھر شکایتیں ختم ہو جائیں۔ حج اور عمرہ سارا دعا ہے، حج اور عمرہ سارا دعا ہے۔ آپ نے نوافل، تلاوت، ذکر، ان کا اہتمام صبح کیا، اس کے ساتھ اگلا عمل ہے دعا۔ دعا کا ایک انداز دیکھیں، ایک ہے دعا پڑھنا، ایک ہے دعا مانگنا۔ حج عمرہ شروع بھی دعا بھی ہوتا ہے، ختم بھی دعا۔ ہماری عادت کیا ہے اس کو دیکھنا۔ ہم نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں، امام صاحب نے ہاتھ اٹھائے، ہم نے بھی اٹھائے، ہاتھ نیچے آئے، ہمارے ہاتھ بھی نیچے آئے، پتہ ہی نہیں چلا کچھ مانگا بھی کہ نہیں مانگا، ایک رسمی چیز ہے۔ یا ہم نے دعا پڑھنی شروع کی، ربنا آتنا فی الدنیا، اب پتہ نہیں کیا مانگ رہے ہیں۔ دعا مانگنا الگ چیز ہے، پڑھنا الگ چیز ہے۔ اس حج عمرے کے اندر آپ نے دعا مانگنی، دعا، اور اس کے لیے عربی ضروری نہیں، فارسی میں، پشتو میں، سرائکی میں، تھائی میں، ملائی میں، جس زبان میں مانگیں گے اللہ سن لے، اللہ آپ کی بات کو جانتا ہے۔ تو دعا مانگنی ہے، اور دعا مانگنے کی عادت گھر سے بنانی ہے، کل صبح سے نہیں، آج سے۔ صبح 10 منٹ مانگیں، دوپہر کو 10 منٹ مانگیں، شام کو 10 منٹ مانگیں، دعا کی قوت بڑھائیں۔ آپ کی دن کی دعا جانے سے پہلے آدھا گھنٹہ تک پہنچ جائے۔ کیوں کہ حج کا سب سے بڑا رکن اعظم عرفات، اور عرفات کے اندر دعا ہے۔ ظہر اثر کو بھی اکٹھا دعا کے لیے کیا، آپ علیہ السلام نے لمبی دعا مانگی، 5-6 گھنٹے کی دعا مانگی۔ تو اس دعا کے اندر ہم نہ لگ سکیں، اور پھر وہ اجتماعی دعا پھر دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے مانگ رہے ہیں، یہ اصل تو یہ آپ خود مانگیں، آپ خود مانگیں۔ تو یہ آپ نے محنت شروع کرنی ہے، یہ بھی حج کی تیاری ہے، تلاوت، دعا، ذکر، نوافل اور دعا۔ اس کے بعد جو ضروری چیز ہے تیاری کے اعتبار سے، جانے سے پہلے کا جو وقت ہے اس میں ہم ایمان کی باتیں سنیں، اس میں ہم دیکھیں دین کی بات کے 2 رخ ہوتے ہیں، ایک ہے نماز کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے، یا اس سے ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا، یہ علم کی چیز ہے۔ ایمان میں اضافہ ہوگا، آپ ایمانیات کی بات سنیں جس میں نبی علیہ السلام کی سیرت ہو، صحابہ کی زندگی ہو، صحابیات کی زندگی ہو، جنت کا نقشہ ہو، جہنم کا نقشہ ہو، قبر میں کیا ہوگا، ان باتوں کو پڑھیں سنیں۔ جانے سے پہلے کا جو وقت، خواتین بھی اس کا اہتمام کریں، روزانہ 15-20 منٹ، اور پھر ایک ہم لوگ بیانات موبائل پہ بھی سنتے ہیں، زیادہ اچھا یہ ہے کہ کہیں دینی مجلس ہو، وہاں پہ مسجد کے اندر وہاں بیٹھ کے بات سنیں، اس سے زیادہ ایمان کو فائدہ پہنچتا ہے، اس کے اندر آداب بھی آتے ہیں، اس سے آپ کے اندر ایمانی شوق بڑھ رہا ہوگا، آپ کا تعلق اللہ سے بڑھ رہا ہوگا، آپ کا حج آسان ہوگا۔ اگلی چیز تیاری کی، جانے سے پہلے اپنے آپ کو ہلکا کرنا۔ کس اعتبار سے؟ دنیا کا کوئی بھی سفر ہو، لیکن اس سفر میں خاص طور پہ، کیونکہ آپ کفن لپیٹے چلے ہیں، یہ سفر ایسا ہے کہ اپنے اوپر کسی کا لین دین نہیں رکھنا۔ لیکن حدیث میں آتا ہے کہ شہید جب اللہ کے لیے جان دیتا ہے، اس کا پہلا قطرہ گرتے ہی اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مگر حدیث میں الفاظ ہیں قلت دین، اس کا قرضہ معاف ہو جاتا ہے۔ پہلا قطرہ اللہ کے لیے جان دی، اپنی جان کو اللہ کے لیے پیش کر دیا، پہلے قطرے پہ گناہ سب معاف ہو رہے ہیں، قرضہ معاف۔ تو اس سفر کے اندر بھی جانے سے پہلے کوئی لین دین ہمارے اوپر نہ ہو تو ہم حساب کتاب لکھوا کے جائیں، جس کو کہتے ہیں وصیت نامہ لکھ لیں۔ وہ صرف اپنے گھر والوں کی نہیں ہوتی، لین دین کا حساب بھی ہوتا ہے، اور یہ کرنا چاہیے، اس کا معمول بنانا چاہیے۔ زندگی کا کیا پتہ، یہ تو ایک بٹن کی طرح ہے، آف ہو گیا۔ اسی طرح ہم مجلس میں جہاں رہ رہے ہوتے ہیں، اپنے خاندان میں، گھر میں، رشتہ داروں میں، خواتین بھی، اٹھنا بیٹھنا،
غیبت ہو جاتی ہے، حقوق کسی کا اپنے اوپر حق آ جاتا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی تو کہا سنا معاف کرا کے جائے. اس لیے کہا حقوق کی تلافی معافی، لین دین کی بھی اور کہا سنا بھی، خصوصاً رشتہ داروں سے گلے مل کے جائے. ہمارا جھگڑا کیا ہے؟ ہمارے جھگڑے کی نوعیت کیا ہے؟ میں اس کو بیان کرتا ہوں کہ جیسے ہم وہ بچپن میں ریت کا پہاڑ ہوتا تھا نا، ٹرک میں ریت گرائی تو ہم بچے آ کے کھیل کے ریت کے گھر بناتے تھے، اور بناتے بناتے دو بچوں کا جھگڑا شروع ہو جاتا تھا. اب بڑا پاس سے گزر ہے، بچے جھگڑے اور کہتے ہیں نا بیٹے دونوں کو ٹافی دیتا ہے، کہتے ہیں اس پہ نہ جھگڑو. اب بڑے کو تو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کیا جھگڑا ہے. ہمارے جو کچہریوں کے چکر لگ رہے ہیں اور ہمارے جو آپس کے جھگڑے شروع ہوئے اس پہ آسمان والے یہ کہتے ہوں گے کیا ریت کے اوپر جھگڑ رہے ہیں، چھوڑ کے جانا ہے، اس نے بھی چھوڑنا ہے، اس نے بھی چھوڑنا ہے. اس کے اوپر ناراضگیاں بنائی ہوئی، اس کے اوپر جو ہے اس نے میرا نہیں دیا، اس نے میرا حصہ نہیں دیا، اس نے میرا یہ نہیں دیا، ہم جا کے سب کو گلے لگا. یہ حج کا موقع ایسا موقع ہے، اس کی ہم سب کوشش کریں. یہ ایسی عمومی اس وقت فضا بنی ہوئی ہے کہ فتنے کی، فساد کی، کہ گھر گھر اس میں ملوث متاثر ہو. ہم سب آپس میں ایسے ہو جائیں کہ کسی سے کسی کی ناراضگی نہ رہے. تو حج کے سفر میں جانے سے پہلے دلوں کو صاف کر کے، حقوق ادا کر کے ہم آگے بڑھیں. کریں گے انشاءاللہ. یہ بھی اہم عمل تھا.